السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المبين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالخواتم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم نحن على ذلك من الشاكرين لمن الشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل قدر بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، بارگاہ خداوندی میں جمعہ کی بابرکت، جمعہ کی نسبت، جمعہ کی اہمیت، جمعہ کی فضیلت کو مد نظر رکھتے ہوئے درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی محمد فی اول کلامنا اللہم صلی علی محمد فی اوسط کلامنا اللہم صلی علی محمد فی آخر کلامنا اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وأهل بيته أجمعين. خطبے سے میں نے درود شریف کو جو ہر جمعہ کے خطبے میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھنے کا ناچیز کا معمول ہے، لیکن اس مرتبہ رات میں مطالعے کے درمیان میں خیال آیا خطبے سے علیحدہ اعلان کر کے پڑھوں، کیونکہ اذان کے بعد
کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بعد، خدائے وحدہ لا شریک کی ہستی کے بعد، خدائے وحدہ لا شریک کے بعد اگر کسی کی شان، کسی کا مرتبہ، کسی کا مقام بعد خدا تو ہی قصہ مختصر، خدا کی حمد و ثنا کے بعد خدا کی کبریائی، خدا کی بڑائی، جس ذات گرامی کا نام آتا ہے، جو اللہ نے حکم دیا کہ میں خود درود پاک بھیجتا ہوں، فرشتے بھی درود پاک کا نذرانہ روزانہ آقا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پڑھتے ہیں۔ میرے پیارے بندو، تم بھی اس کو پڑھنے کا اہتمام کرو۔ یہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ آپ کی شان، آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ کیا ہوگا جو اللہ رب العزت خود حکم دے رہے ہیں کہ میں درود پڑھتا ہوں، فرشتے بھی پڑھتے ہیں، میرے بندو تم بھی درود پاک پڑھنے کا اہتمام کرو۔ ہم درود پاک کو بعض لوگ مسجد میں ہی پڑھنے کا معمول بناتے ہیں، سلام میں ہی پڑھنے کا معمول بناتے ہیں، روزانہ پڑھنے کا معمول نہیں بناتے۔ جمعہ کے دن کثرت سے پڑھنے کا حکم دیا گیا، لیکن بقیہ دنوں میں بھی پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ جس صحابی نے آ کر آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، میں آپ پر درود پڑھتا ہوں لیکن کب تک پڑھوں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا جب تک تیرا جی چاہے۔ صحابی فرماتے ہیں یا رسول اللہ دوپہر تک پڑھتا رہوں، یعنی اشراق چاش تک پڑھتا رہوں؟ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جب تک تیرا جی چاہے۔ کہا کہ یا رسول اللہ شام تک پڑھتا رہوں؟ کہا کہ جب تک تیرا جی چاہے۔ جمعہ کے دن اہمیت کی تاکید کے ساتھ یاد دلایا کہ درود شریف کثرت سے پڑھا کرو، لیکن بقیہ دنوں میں بھی پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ حضرات محدثین، مفسرین، حضرات صحابہ کا یہ معمول جب کوئی پریشان حال ہوتا، کہیں درد اور تکلیف ہوتی تو درود شریف پڑھنے کا آپ معمول فرماتے۔ محدثین، مفسرین کا بھی یہی معمول، اگرچہ کہ اس کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں، بہت ساری آیتیں ہیں، سر درد ہیں، لا يصدعون عنها ولا ينزفون، سورہ واقعہ کی آیتیں ہیں، بہت ساری ہیں، اس کے باوجود درود شریف پڑھنے کا اہتمام کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی درود پڑھتا ہے اللہ رب العزت اس پر 40 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، اور اس کا درود مجھ تک پہنچایا جاتا ہے اس کے نام کے ساتھ، اس کے والد کے نام کے ساتھ۔ اسی لیے لڑکا پیدا ہونے کے بعد جو اڈاپٹ کر لیتے ہیں یا گود لیتے ہیں، لے پالک بنا لیتے ہیں، تو ان کو شریعت نے اجازت نہیں دی بچوں کے باپ کے نام تبدیل کرنے کی۔ نہیں اب ہم پال رہے ہیں، نہ اس کے نام بدل دیں گے۔ شریعت نے اس کو گناہ کبیرہ قرار دیا، بہت بڑا گناہ، بہت بڑا بہتان، بہت بڑا الزام ہو جائے گا۔ اس لیے کہ بچہ اگر درود پڑھتا ہے تو اس کے باپ کا نام ہی لیا جائے گا۔ جس نقطے سے خلق من ماء دافق، جس نطفے سے اللہ نے، جس باپ کے نطفے سے بچے کو پیدا فرمایا، اسی باپ کا نام لیا جائے گا۔ تو جب ہمارا وہاں نام لیا جائے گا، حضور پاک علیہ السلام باخبر ہوں گے اس وقت کہ ہم تکلیف میں ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے نام نامی، اسم گرامی جو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اس کا حصہ بنایا ہے، محمد رسول اللہ وما محمد الا رسول وما ارسلناك الا رحمة
رحمۃ للعالمین۔ کئی القاب سے نام کے باوجود بھی اللہ رب العزت نے آپ کو پکارا، مخاطب فرمایا، آپ کی شان، اب اللہ نے آپ کی عظمت کو قرآن کریم کے اندر اجاگر کیا، قرآن کریم میں واضح کر دیا ہے۔ جس نبی نے ہمارے لیے دنیا کے اندر بدفاتی کو ختم کر دی ہو، جس نبی نے ہمارے لیے نحوست کو ختم کر دیا ہو، جس نبی نے اما جان خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جو 2 مرتبہ بیوہ ہو چکی ہیں، آپ نے ان سے نکاح کیا ہے، لوگوں کو بتا دیا کہ لوگوں نحوست بیوہ کے اندر بھی نہیں ہے، نحوست بیماری میں بھی نہیں ہے، نحوست فلاح میں بھی نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کی بے پناہ بے شمار امت پر احسانات ہیں۔ تاریخ اسلام، تاریخ فرشتہ کتاب اٹھا کر ہم دیکھتے ہیں، نبی علیہ السلام کے احسانات اتنے ہیں کہ ہم جتنوں شمار نہیں کر سکتے، لیکن جو درود پاک کا نذرانہ، درود پاک پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں، پڑھتے پڑھتے تھک جاتے ہیں لیکن دل نہیں بھرتا، آخر میں یہ کلام وہ پیش کرتے ہیں، اے اللہ اتنے مرتبہ نبی پاک علیہ السلام پر درود بھیج میری طرف سے، ہماری طرف سے، جتنے کہ زمین کے ذرات ہیں۔ اے اللہ اتنا درود بھیج نبی پاک علیہ السلام پر جتنا کہ بارش میں پانی کے قطروں کے ذرات ہیں۔ اے اللہ اتنا درود پاک آقا علیہ السلام پر بھیج دے ہماری طرف سے جتنا کہ پوری دنیا کے اندر درختوں کے اندر پتے لگے ہوئے ہیں اور ایک ایک پتے کے اندر الگ الگ جو نقش و نگار بنے ہوئے ہیں، اتنے مرتبہ درود ہماری طرف سے پہنچا دے۔ اے اللہ ہماری طرف سے سمندروں کے جھاگ اور سمندروں کے قطروں کے ذرات سے بھی زائد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ ہم پیش کرتے ہیں، تب بھی شاعر کا دل نہیں بھرتا ہے، اس لیے کہ وہ پیاس ہے، یہ وہ تشنگی ہے جو کبھی ختم ہونے والی نہیں، نہ قبر میں ختم ہوگی نہ جنت میں ختم ہوگی۔ اسی لیے بارہا ایک دوسرے کو یاد دلانا کہ بھئی درود شریف پڑھنے کا اہتمام کرو، درود شریف پڑھ۔ بعض اعمال ایسے ہیں جو لوگوں کو کر کے دکھا کے کرنا چاہیے جس سے لوگوں کے اندر ترغیب ہو، جیسے اذان ہے، جیسے زکوٰۃ ہے جو فرض ہے، جیسے حج ہے جو فرض ہے، ایسے ہی روزہ جو فرض ہے۔ اسی طریقے سے لوگ بھول جاتے ہیں جس نبی کے احسانات، جس نبی کی قربانیاں، جس نبی کا رونا، جس نبی کا جاگنا، جس نبی کی تلاوت، جس نبی کا دعا مانگنا، اور دنیا چاند پر پہنچنے کے لیے لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں روپے خرچ کرنے کے باوجود بھی مکمل تحقیق ان کی ختم نہیں ہوتی، اور کئی مہینے ان کے مہینہ بھر 40 دن کی مسافت وہ طے کر کے نکلتے ہیں۔ اس ہستی نے تو بیٹھے بیٹھے اور چند ہی لمحوں میں آقا علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے تھوڑے ہی عرصے میں، تھوڑے ہی وقت میں، تھوڑے ہی چند لمحوں میں اللہ رب العزت نے آپ کو چاند کی طرف اشارے کے معراج کے سفر کروانے کے بعد اور چاند کی طرف آپ علیہ السلام نے دعا کا اشارہ انگلی سے کیا تو 2 ٹکڑے آپ علیہ السلام کے اشارے سے ہو گئے۔ اور سائنس کی سائنس اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک وہ ہیڈ لائن اس کو نہ بنائے کہ چاند کے اندر ایک نشان بنا ہوا ہے کہ چاند کسی زمانے میں 2 ٹکڑے ہوا تھا، پھر جو چاند کو ملا دیا گیا ہے، اور جس ہستی کے اشارے پر، جس ہستی کے خواہش پر، جس ہستی کے درخواست پر وہ چاند 2 ٹکڑے ہوا تھا، جس کے ہم اور آپ نام لیوا ہیں، جس ہستی کو اللہ رب العزت نے معراج کا سفر کروا کر امت کے لیے بہترین پیغام، امت کے لیے بہترین تحفے نماز عطا کیا تھا، اس ہستی کے لیے ہم درود پاک پڑھنا، اس ہستی کے لیے درود پاک کا نذرانہ بھیجنا ہم کیسے بھول سکتے ہیں؟ کیا اتنی غافل امت ہو
اتنی غافل امت ہیں کہ ان کو یاد دلانا پڑتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام پر درود پڑھتے رہیں، درود کا اہتمام کرتے رہیں. کیا ان کو یاد دلانا پڑے گا؟ پھر وہ انسان احسان فراموش ہو جائے گا. اس کو یاد دلانا پڑے گا کہ باپ کے یہ احسانات ہیں، ماں کے یہ احسانات ہیں، اللہ کے یہ احسانات ہیں، نبی کی قربانیاں ہیں، صحابہ کی یہ قربانیاں ہیں. ماہ سفر شریعت کی نظر میں، ماہ سفر میں سب سے پہلی بات اللہ کے نبی علیہ السلام نے مکۃ المکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی. اللہ نے اپنے حکم سے آپ کو ہجرت کرنے کا حکم دیا. نبی پاک علیہ السلام کی وہ قربانیاں مکۃ المکرمہ کے اندر لوگوں کا ستانا، لوگوں کا پریشان کرنا، طنز کسنا، تانے دینا، آپ کو طرح طرح کے القاب سے پکارنا، اس کے باوجود بھی آقا علیہ السلام کا اللہ سے کہنا کہ اے اللہ ان پر عذاب نازل نہ فرما، اگر یہ لوگ ایمان نہ لائیں تو ان کے بعد آنے والی نسل ایمان لے آئے گی. جو لوگ کہتے ہیں کہ اسلام دہشت گرد ہیں، جو لوگ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار سے پہلا ہے، آج وہ ماہ سفر میں اس تاریخ کو پڑھ لیں، اس تاریخ کو سن لیں جس مہینے کے آخری عشرے میں آپ نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمایا اللہ کے حکم سے. اپنے وطن، اپنے مقام، اپنے جائے سکونت کو چھوڑ کر سب چیزوں کو بالائے طاق رکھ کر نکلنا، ہجرت کرنا کوئی معمولی بات نہیں تھی. ادھر حاجر علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام نے بھی ہجرت کی، ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کر گئے تھے. بچپن میں یوسف علیہ السلام کے اللہ نے ہجرت کروائی مصر کی طرف کنعان سے. نبی علیہ السلام کا ہجرت کرنا مدینہ منورہ والوں کے لیے قسمت پھوٹی. مدینہ منورہ کے لیے، مدینہ منورہ میں رہنے والوں کے لیے ایک آسانیاں، ایک خوشی، ایک اتحاد، ایک اتفاق کا پیغام ان کو ملا. جس نبی کے بارے میں بس انہوں نے سنا، نبی کو دیکھا نہیں، واٹس ایپ کا دور نہیں تھا کہ بیٹھے بیٹھے پوری دنیا کا چکر لگا لے. بس نبی کے زبان سے الفاظ نکل جاتے، لوگ اس کو محفوظ کرتے اور پوری دنیا کے اندر یہ بات پھیل جاتی، پوری دنیا کے اندر یہ بات عیا ہو جاتی، واضح ہو جاتی. جس مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی وہ ماہ سفر کا مہینہ، یہ سفر کا مہینہ چل رہا ہے. ماہ محرم الحرام کے بعد اسلامی اعتبار سے جو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ہجرت کی تاریخ سے جو ہے ماہ سفر سے ہی اس کا آغاز فرمایا، لیکن مہینہ تو ماہ محرم الحرام پہلا مہینہ ہوگا. اسلامی اعتبار سے یہ دوسرا مہینہ، اور اسلام کی تاریخ بھی یاد رکھنا، مہینے بھی یاد رکھنا، یہ فرض کفایہ ہے. آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مبارک کے اندر مکۃ المکرمہ سے مدینہ ہجرت کر رہے ہیں. ہجرت کرنے سے پہلے آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امانتیں واپس سونپ رہے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب دونوں کو بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے اجازت نہیں دی تھی ہجرت کرنے کے ساتھ میں، لیکن ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے درخواست پیش کی کہ یا رسول اللہ میں بھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں. ایک روایت میں اللہ کے نبی علیہ السلام ابوبکر سے پوچھے چلو، لیکن طبیعت علیل کی معلوم ہوا تو فرمایا کہ نہیں، سفر نہیں کرنا ہے آپ کو. لیکن ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ چل سکتا ہوں، اتنا بھی علیل نہیں ہوں، اتنا بھی بیمار نہیں ہوں. معلوم ہوا کہ جو بیمار ہو، جو کمزور ہو اور جو اپنی بیماری میں مبتلا ہو، اس کے اوپر نبی علیہ السلام نے کبھی زیادتی نہیں کی، نہ شریعت نے اس پہ زیادتی کا حکم دیا ہے. اس لیے شریعت نے کیا کہا؟ حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا الدین یسر، دین تو بہت آسان ہے. نماز پڑھنے کا حکم ضرور دیا، لیکن بیمار ہے، مسجد آ نہیں سکتا، تو شریعت نے کہا کہ اس کی مسجد اس کا گھر ہے، وہ اپنے گھر میں ہی نماز ادا کر لے. بیمار ہے، معذور ہے، باوجود وہ مسجد آتا ہے، تو شریعت نے کہا اگر کھڑا نہیں ہو سکتا تو وہ بیٹھ کر نماز پڑھے.
اور جو آدمی کھڑا نہیں ہو سکتا، اگر اس کو لوگ کہیں گے کہ تو کیسا انسان ہے، نماز جیسی عبادت کو کھڑے ہو کر نہیں پڑھتا، نماز جیسی عبادت کے لیے تو صف میں شامل نہیں ہوتا، تو اپنی کرسی پر یا پھر بیٹھ کر نماز پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے۔ جب خدا نے کسی بندے پر ظلم و زیادتی کا حکم نہیں دیا، نبی نے کسی بندے پر ظلم و زیادتی کا حکم نہیں دیا، نبی نے کہا دین آسان، شریعت نے کہا دین آسان، شریعت نے کہا دین آسان، نبی نے کہا دین آسان، اور ہم اور آپ بیٹھ کر لوگوں کے درمیان فتوے ٹھوکتے ہیں ایسا نماز نہیں پڑھنا، پڑھنا ہے تو کھڑے کے پڑھنا، نہیں تو گھر میں بیٹھ کے پڑھنا۔ نبی علیہ السلام نے کسی کو مسجد سے نہیں روکا، نبی علیہ السلام نے کسی کو کسی عذر پر مسجد سے نہیں روکا، آنے کی استطاعت ہے تو آنے کا حکم دیا، آنے کی استطاعت نہیں ہے تو گھر میں نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ جو نیت دل کے اندر تھی کاش میں بھی جا کر مسجد میں نماز ادا کرتا، اس نیت کا ثواب اللہ اس کو گھر بیٹھے اس کو عطا کر رہے تھے۔ بالکل بعینی اسی طرح ہم اور آپ یہاں مسجد میں بیٹھے ہیں، لوگ مسجد میں وقت سے پہلے الحمدللہ آ چکے ہیں، لیکن ہمارے خطاب کا ثواب، ہماری نمازوں کا ثواب، ہماری تلاوت کا ثواب، ہمارے خطبے کا ثواب، ہماری دعا کا ثواب، ہماری پاکی کا ثواب، ہمارے طہارت کا ثواب، ہمارے نزاکت کا ثواب، ہمارے ذکر و درود و سلام کا ثواب، ہمارے گھر میں بیٹھی پردہ نشین عورتوں کو اللہ عطا فرما رہا ہے۔ آپ گھر بھول کر یہاں بیٹھ گئے، اللہ کے گھر میں آ کر سب کچھ بھلا کر بیٹھ گئے کہ میں اللہ کے گھر میں آیا بس اللہ کی وحدانیت کو سامنے رکھوں گا، نبی کی شریعت کو سامنے رکھوں گا، صحابہ کے عمل کو سامنے رکھوں گا، اولیاء کے تقوی کو سامنے رکھوں گا۔ لیکن اللہ فرماتے بندے تو مجھے یاد کرنے میں لگا ہے، لیکن میں تیرے ماتحت کے لوگوں کو نہیں بھولتا، تیرا ثواب میں تیری ماں کو بھی دوں گا، تیرے باپ کو بھی دوں گا، تیری بیوی اور تیرے بچوں کو بھی دوں گا، تیری خواتین جو حرم میں ہیں، تیری وہ ماں بہنیں جو تیری صفائی میں، تیرے کپڑے میں، تیرے کھانے اور پینے میں جن لوگوں نے مدد اور نصرت کی ہے، ان کے لیے برابر میں تیرا ثواب ان کو بھی پہنچاؤں گا اور تیرے ثواب میں کمی نہیں کروں گا۔ بالکل بعینی اسی طرح جس طرح رمضان کے مہینے میں کسی روزے دار کو پیٹ بھر کھانا کھلائے یا گھونٹ لسی پلائے یا ایک کھجور ہی صحیح کھلائے یا ایک گھونٹ پانی ہی پلا دے تو پلانے والے کو بھی روزہ رکھنے کے برابر ثواب ملے گا اور پینے والے کے ثواب میں کمی نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے ہماری نمازوں کا ثواب ہمارے گھر والوں کو، ہمارے والدین کو برابر ملتا ہے۔ ان کو آنے کی ضرورت نہیں مسجد میں، ان کو آنے کی ضرورت نہیں قبرستانوں میں۔ دین تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بہت آسان بنا کر پیش فرمایا ہے۔ ہم اور آپ جنازے کے موقع پر، ہم اور آپ کسی کے انتقال کے موقع پر عورت جو بیوہ عورت ہے اس کے لیے فتوے ڈھونڈتے ہیں، ایسا نہیں کرنا، ویسا نہیں کرنا، ایسا نہیں کرنا، ایسا نہیں کرنا، بنا کسی تحقیق کے، بنا کسی تصدیق کے، بس اپنے ذہن میں جو باتیں آئی اور بچپن سے جو باتیں سنتے چلے آ رہے بس وہی کریں۔ شریعت نام ہے اطاعت کا، شریعت نام ہے اتباع کا۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ اللہ رب العزت حکم فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو، اے میرے مومنوں، اے میرے پیاروں، میرا حکم مانو اور نبی کی اطاعت کرو۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، میری اطاعت کے بعد اگر تم پر کسی کی اطاعت فرض ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے۔ اب بتائیں کسی کے انتقال پر یا کوئی کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہو یا کسی کے انتقال پر بیوہ عورت کے لیے عدت گزارنا ہے یا طلاق کے مسائل ہو یا مسجد کے بنیادی مسائل ہو، مسجد کے معاملات ہو، شریعت کی سنیں گے یا لوگوں کی من چاہی اور من پسند باتوں کو سنا جائے گا؟ کیا اللہ رب العزت شریعت کے اندر دخل اندازی کو پسند فرما سکتے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے نبی کے کلام کے اندر بے رخوئی کو برداشت نہیں کیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے نبی کے کلام سے نظر انداز کو برداشت نہیں کیا، جس کی وجہ سے آپ نے عمر کا فیصلہ لینے کے لیے آیا تو آپ نے گردن اس کا چھکا اڑا دیا اور نبی فرماتے عمر گواہ کون ہے؟ تو فرمایا اللہ کی طرف سے وحی آئی ہے محمد گواہ تو میں خود ہوں۔
اس نے منافق کا قتل کیا، مسلمان کا قتل نہیں کیا۔ نبی کے کلام کے اندر ذرا کیا نظر اندازی کی، عمر کو گوارا نہیں ہوا، عمر کی ناگواری اللہ کو پسند آ گئی، اللہ نے وحی نازل فرمایا۔ ہم اور آپ اس معاملے پر، مساجد کے معاملے پر، مکاتب کے معاملے پر، مدارس کے معاملے پر، جو لوگ بیمار ہیں ان کی نمازوں کے معاملے پر، شادی بیاہ کے مسائل پر، اور جو بیوہ ہیں ان کے معاملات پر، یا پھر محرم، صفر، رجب اور دیگر مہینوں میں جو لوگ نحوست کی باتیں کرتے ہیں، اپنے من گھڑت باتیں نکال کر لوگوں کو پریشان کرتے رہتے ہیں کہ ایسا نہیں کرنا، ویسا کرنا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے امت کو فضائل کی تعلیم دی، نبی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جوڑنے کی تعلیم دی، نبی علیہ السلام نے امت کو میٹھے الفاظ سے لوگوں کو بلایا، لوگوں کو پکارا۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ سے اسی مہینے کے آخری عشرے میں ہجرت کر کے نکل رہے، راستے میں معبد ملی اور وہاں پر اونٹنیاں اور بکریاں رکھی ہوئی تھی۔ آپ علیہ السلام نے معبد سے پوچھا کہ ہم بکریوں کا دودھ لیں، ابو بکر نے پوچھا کہ ہم بکریوں کا دودھ لیں، اجازت ہے؟ معبد کہنے لگی بکریاں دبلی ہیں، لاغر ہیں، پتلی ہیں، اب یہ دودھ بھی نہیں دے رہی، ان کے کوئی بچے بھی نہیں ہیں۔ فرمایا اجازت دینا آپ کا کام ہے، دودھ دینا اللہ کا کام ہے۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر بکری کے تھنوں کو ہاتھ لگاتے ہیں، دودھ بھر آتا ہے، بکری فرما ہو جاتی ہے، تر و تازہ ہو جاتی ہے، سیر بھر کے پیتے ہیں، ابو بکر کو پلاتے ہیں، معبد کو پلاتے ہیں، اور کچھ بچا کر معبد کو دیتے ہیں، یہ تمہارے اور یہ غلاموں کے لیے، یہ بعد میں تمہارے کام آئے گا۔ معبد کے یہاں اللہ کے نبی علیہ السلام رخصت ہوتے ہیں، معبد کے شوہر آتے ہیں، کہتے ہیں کہ عجیب سی خوشبو آ رہی ہے، ایک عجیب سی خوشبو محسوس ہو رہی ہے، آپ نے کوئی عطر نہیں لگایا، کوئی عطر وہاں پہ نہیں لگایا، کوئی خوشبو نہیں بنایا، نہ خوشبو استعمال کیا۔ آج بھی لوگ مسجدوں میں آتے ہیں، کہتے ہیں کہ عجیب سکون مل رہا ہے، ایک عجیب سکون مل رہا ہے، عجیب راحت مل رہی ہے۔ اس مسجد میں بھی تقریباً لوگ جو نئے چونکہ ہائی وے روڈ یہاں بالکل سامنے ہیں، آتے ہیں، درمیان میں بھی رکتے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد ان کا جی نہیں چاہتا کہ فوراً اٹھ کر چلے جائیں، اگرچہ کہ مولوی صاحب کو تکلیف ہوگی تھوڑی دیر میں رک جائیں گے تو ان کا خیال کرنا پڑے۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے صفہ چبوترا بھی بنوایا، صحن بھی بنوایا، تو مسجد کے اندر کا حصہ چھوڑ کر باہر ان کا حصہ ان لوگوں کے لیے سہولت ہو، تاکہ جو آنے جانے والے عبادت کرنے کی ضرورت پڑے یا آرام کی ضرورت پڑے تو ان کے لیے سہولت ہو جائے۔ تو کہنے لگے معبد کے شوہر کی ایک عجیب خوشبو محسوس ہو رہی ہے۔ معبد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ بیان کر رہی ہیں کہ بال بالکل سیاہ لیکن چمکدار، آنکھیں ایسی جیسے سرما لگی ہوئی ہیں، سرما لگایا ہوا ہے، اور زلف اتنے اچھے کہ آج تک میں نے ایسا حسین چہرہ نہیں دیکھا، جب وہ ہنسے تو ان کی دانتوں کی چمک ایسے نظر آئے کہ دیوار پہ پڑ جائے، ان کا قد و قامت وہ ایسے بیان کر رہی ہیں کہ معبد کے شوہر کہہ رہے ہیں کہ تو ایسے بتا رہی ہے کہ جیسے وہ شخص، وہ ذات میرے سامنے بیٹھے ہیں۔ تو معبد نے کہا کہ میں ان کا حلیہ آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں، لیکن دل کہتا ہے کہ میں اس کا حق ادا نہ کر سکی، بس ان کے کیا قدم پڑے، اللہ نے ہمارے گھر میں برکت دی۔ جو بکری دودھ نہیں دیتی، جنی ہی نہیں، دودھ کہاں سے دے گی؟ لیکن جب اس شخص نے جس کا نام میں نے پوچھا تو وہ محمد، اس نے اپنا نام بتایا صلی اللہ علیہ وسلم، تو تھنوں سے دودھ آ گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ معجزات، نبی علیہ السلام کے برکات، ثمرات لوگ یہ یاد رکھتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کے زندگی میں بعض معاملات ایسے آئے، آپ کے پاس بہت ساری رقم آپ کے پاس موجود ہے، بعض مرتبہ ایسا وقت آیا کہ آپ کے پاس کچھ بھی مال نہیں ہے۔ صحابہ کے درمیان بھی ایسے ہی واقعہ اور ایسے ہی معاملہ پیش آیا۔ لوگ کہتے ہیں ہمیشہ، اکثر لوگ نہیں لیکن کم و بیشتر لوگ تو کہتے ہیں صحابہ کیسے زندگی گزارے،
پھٹے پرانے کپڑے پہن کے گزارے ہیں، پیوند نما کپڑے پہن کر زندگی گزارے ہیں، لیکن صحابہ کی سخاوت کو کیوں یاد نہیں رکھتے؟ شریعت نے صحابہ کی غربت کو ذکر کر کے لوگوں کو غریب زندگی گزارنے کا حکم نہیں دیا۔ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تاریخ اسلام میں کہ صحابہ کے اندر اتنی غربت ہونے کے باوجود بھی اطاعت میں، شریعت کے معاملے میں کبھی آمدش نہیں کی اور کبھی عمل میں آپ پیچھے نہیں ہٹے۔ کیا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ بڑے تاجر نہیں تھے؟ کیا غلاموں کو خرید کر لوگوں کو آزاد نہیں کرتے تھے؟ کیا عمر رضی اللہ تعالیٰ بڑے تاجر نہیں تھے؟ کیا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی سخاوت کو بھول گئے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بعد نکاح کے موقع پر کچھ بھی نہیں تھا، لیکن بعد میں کیا آپ کے پاس سرمایہ نہیں تھا؟ نبی علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے ایک نمونہ ہے، اس لیے ہر پہلو نبی علیہ السلام کا، صحابہ کا، تابعین کا، اولیاء کا ہر پہلو ہمارے سامنے موجود ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وقت کے بہت بڑے امام ہونے کے باوجود تقوی کا عالم یہ ہے کہ صاحب آ کر کہنے لگے حضرت میری بکری کھو گئی ہے، دعا کرے کہ میری بکری مل جائے۔ حضرت نے اس کے لیے دعا فرمائی اور لوگوں سے پوچھا کہ لوگوں بتاؤ کہ بکری کی عمر کم سے کم کتنے سال کی وہ ہوتی ہے؟ لوگوں نے کہا کہ وہ 7 سال کی ہوتی ہے۔ 7 سال تک آپ نے بکری کا گوشت نہیں کھایا کہ ایسا نہ ہو کہ جس نے بھی چوری کی ہو اس کا لقمہ میرے پیٹ میں نہ آ جائے۔ یہ تقویٰ تھا۔ اور جب سخاوت کیا تھی؟ آج نیا کپڑا پہنے تو کل پھر نیا کپڑا، کبھی آپ پرانا کپڑا نہیں پہنتے، لیکن جو کپڑا نیا پہنا وہ دوسروں کو ہدیہ دیتے، ایک سے ایک اعلیٰ کپڑے پہنتے، اور جتنے آپ کے پاس پڑھنے کے لیے آتے سب کو وظیفہ دیتے۔ وظیفہ وہیں سے شروع ہوا باضابطہ۔ جتنے آپ کے پاس پڑھنے آتے سب کو ماہانہ آپ انعام رکھتے ہیں۔ اسی وجہ سے آج بھی دور حدیث میں عالم کورس کے مدارس کے اندر بچوں کو ماہانہ ان کے لیے انعامی طور پر وظیفہ دیا جاتا ہے۔ بعض مدارس میں وظیفے کی شکل میں ان کے کپڑے دھو کر آئرن کر کے دے دیا جاتا ہے، بعض کو رقم دے دیتے ہیں پاکٹ منی کے طور پر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگیوں میں ان چیزوں پر غور و فکر کریں۔ اللہ نے حکم دیا کہ تم نبی کی اطاعت کرنا۔ نبی علیہ السلام نے کسی بیوہ کو منحوس نہیں کہا، کسی عورت کو آپ نے منحوس نہیں کہا، کسی مہینے کو آپ نے منحوس نہیں کہا، کسی منگل کے جنگل کو آپ نے منحوس نہیں کہا، کسی دن اور کسی گھڑی کو آپ نے منحوس نہیں قرار دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا، منع فرمایا اس بات سے، کوئی کبوتر سے بدفعلی نکالے، کوئی تیر سے فال نکالے، کوئی جانور سے فال نکالے، اس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ ایک بزرگ تھے جو لوگوں کو ان کی خبریں بتایا کرتے تھے کہ تمہارے ساتھ ایسا ہوگا، فلاں ایسا ہوگا، فلاں معاملہ ایسا ہوگا۔ ایک پڑھا لکھا کم سن طالب علم مدرسے کا وہ بزرگ کی مجلس میں بیٹھ کر رو رہا تھا، دوڑتے ہوئے آیا اور بیٹھ گیا، رو رہا تھا۔ بزرگ نے فرمایا کہ میاں کیوں رو رہے ہو؟ اس لڑکے نے معصومیت سے کہا کہ آپ کے گھر میں آگ لگ گئی ہے، رہا نہیں گیا کہ مجلس کے درمیان میں بولو، اس لیے رو رہا تھا۔ وہ بزرگ فوراً دوڑنے لگے۔ دوڑنے جب لگے ان کے پیچھے جو لوگوں کی لائن لگی ہوئی ہے، کوئی اپنی پڑھائی کے بارے میں معلوم کرنے کے لیے آیا تھا، کوئی اپنی بیماری، کوئی اپنے شریک حیات، کوئی اپنی جائیداد کے مسائل کو لے کر آیا تھا، وہ لوگ بھی دوڑنے لگے کہ حضرت کی کیا حاجت ہے، ان کی حاجت کو ہم پورا کر دیں گے۔ اور جب حضرت اپنے مقام پر پہنچ گئے، اپنے گھر کو دیکھا تو گھر بھی صحیح سلامت، بیوی صحیح سلامت، بچے صحیح سلامت، اور بچہ جب وہاں جو تھا تو وہ مسکرانے لگا تو حضرت کو غصہ آ گیا، تو ایک تمانچہ رسید کر دیا، ایک تھپڑ مارا تو وہ اور ہنسنے لگا۔ تو بزرگ کو تعجب ہوا کہ میاں تو ہنستا کیوں ہے؟ اس نے کہا حضرت کل کی خبر آپ دینے والے، خود کی ابھی کی خبر آپ کو نہیں معلوم کہ گھر میں آگ لگی کہ نہیں لگی، آپ کو آپ کی خبر نہیں معلوم، آپ دوسروں کی خبر دینے لگے۔ تو خبر واحد خبر جو علم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے، لیکن خواب کے ذریعے سے پیرانے پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جو تعبیر دیتے تھے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے وہ تعبیر دیا تھا، انبیاء کا خواب
عام امت کے لیے 40واں حصہ ہے، اور ولیوں کے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرامتیں رکھی ہیں وہ خواب کی نسبت نبی علیہ السلام انبیاء علیہ السلام کی وہ الگ معاملہ ہے، لیکن بیٹھے بیٹھے لوگوں کی حالات اور کیفیات کو بتا کر لوگوں کے گھروں کو اجاڑنے کی تعلیم اللہ کے نبی علیہ السلام نے نہیں دی۔ نبی علیہ السلام نے باضابطہ یہ بات بتائی کہ کوئی جادو ٹونے کا علم کرتا ہو، کسی پر کوئی حسد کروانے کے لیے، حسد کی وجہ سے، جلن کی وجہ سے اس کا مال ضائع ہو، اس کی اولاد ضائع ہو، اس کا گھر تباہ ہو، فلاں فلاں، اگر کوئی شکل پر اگر کوئی جادو وغیرہ کراتا ہے تو شریعت کی نظر میں سراسر وہ بہت بڑا گنہگار ہے۔ اللہ رب العزت نے یہاں اس کی بہت بڑی پکڑ ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا بھی قبول نہیں فرمائیں گے۔ جو باتیں ہمارے خاندان کے اندر بعض مرتبہ اپنے بڑوں سے ملتی ہیں اپنے گھر کی رہبری کے لیے، ان باتوں کا احترام کرنا، ان باتوں کو محفوظ کرنا، لیکن اپنے گھروں کے اندر جو رسم و رواج کا جو معاملہ بنتا آ رہا ہے، نئی نئی باتیں جو ایجاد کی جا رہی ہیں، خوشی کے طور پہ آپ کھا لیے، پی لیے، مٹھائی کھلا لیے، گلدستہ پہنا دیے، لیکن کسی عمل کو شریعت کی طرف منسوخ کر کے کوئی عمل کرنا اللہ رب العزت نے اس کی اجازت نہیں دی، نبی علیہ السلام نے اس کی اجازت نہیں دی۔ ورنہ وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ یاد کر لیں، نبی کے کلام سننے کو تیار نہیں تھا، فیصلہ سننے کو تیار نہیں تھا، عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا ہی فیصلہ سنا دیا۔ جس خدا نے آسمانوں کو بنایا، جس خدا نے زمینوں کو بنایا ہے، یہ بات میں نے پہلے ہی بتا دی، اللہ نے انسان کو بے عیب بنایا، بے عیب بنایا، جس کے اندر کوئی عیب نہیں۔ اگر کوئی دیکھنے والا دیکھ کر کہتا ہے کہ یہ تو فلاں ہے، یہ تو ایسا ہے، یہ تو ویسا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے صاف منع فرمایا، کسی کو اس کے قد کے نام سے مت بلاؤ کہ یہ گڈا ہے، کسی کو اس کے قد کے نام سے مت بلاؤ کہ یہ لمبا ہے، کسی کو اس کے رنگ اور روپ سے مت بلاؤ کہ یہ فلاں رنگ کا ہے۔ شریعت نے سختی سے منع فرمایا، قرآن نے حکم دیا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں کے ساتھ اچھے کلام سے پیش آؤ۔ سب سے بڑی اور سب سے پہلی بات یہ ہے، شادیوں میں، گھروں کے اندر، رسم و رواج میں جو جہاں پہ رشتہ دار جمع ہو جاتے ہیں، بعض تو ایسے ہیں بیوہ عورتوں کو پکڑ کے کہتے ہیں کہ آپ تو مت آؤ، بعد میں آؤ، برا مت ماننا، ورنہ لوگ 10 سوال اٹھائیں گے تو ہمیں پریشانی ہوگی، اللہ حفاظت فرمائے۔ بعض کہتے ہیں گھر کے اندر لڑکی ایک پیدا ہونے کے بعد دوسری لڑکی پیدا ہوئی تو فرمایا کیا نحوست بچی ہے بھائی، اس کو لڑکیاں ہی پیدا ہو رہی ہیں۔ نحوست کہنے والی ساس بھی تو لڑکی ہے، نحوست کہنے والا بھی تو ایک لڑکی، ایک عورت سے جنم دنیا کے اندر لیا ہے۔ جس خدا نے لڑکی پیدا ہونے پر رحمت کا نمونہ گھر کو قرار دیا ہے، اس کو ہم منحوس کہتے ہیں، ماہ سفر کو منحوس کہتے ہیں، بعض کام کرنے سے منع کرتے ہیں، بعض فلاں چیزوں سے اجتناب کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ شریعت نے کبھی کسی موقع پر یہ عدد متعین نہیں کیا کہ آنے کے بعد 11 دن تک نہیں جانا، 10 دن تک نہیں جانا، 9 دن تک نہیں جانا، 3 دن کے بعد نکلنا، یا ایسا فلاں، یہ سارے ہیلے بہانے سب ہمارے بڑوں کے ذریعے سے رسم و رواج میں آ رہی ہیں۔ شریعت نے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اگر کسی نے سنا بھی ہوگا، اگر کسی نے کہا بھی ہوگا، وہ اللہ سے توبہ کرے کہ آئندہ ہم کسی مہینے کو منحوس نہیں کہیں گے، کسی دن کو ہم منحوس نہیں کہیں گے۔ کوئی انسان منحوس نہیں ہے دنیا کے اندر، اگرچہ کہ وہ کافر ہو، کوئی انسان مسلمان گنہگار بے نمازی تو دور کی بات، کوئی کافر بھی منحوس نہیں ہے۔ اگر وہ منحوس ہوتا تو اللہ اس کو زندہ رکھنے کا حق ہی نہیں دیتے فرشتوں کو، بولتے کہ اس کی روح قبض کر لو، یہ تو منحوس ہے۔ اس کے عمل کی وجہ سے اس کے عمل کو نشاندہی کی جا رہی ہے۔ جس طرح طبیب کے پاس ہم چلے جاتے ہیں علاج معالج کے لیے، طبیب اسی بیماری کا علاج دیتا ہے، نہ کہ یہ کہتا ہے کہ بھائی آپ اپنے جسم سے اس کو علیحدہ کرو۔ طبیب بھی اسی کا علاج آپ کو بتاتا ہے۔ کسی کو منحوس کہنا، کسی پر عیب لگانا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت ناگوار ہے۔ میں نے بتایا نوح علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں
کہ کتے کو دیکھ کر کہا کہ کتنا بد شکل کتا ہے، تو فرمایا کہ اچھا، پیغمبر کو حکم دیا کہ سمندر کے کنارے آؤ اور گارے سے گھڑے کو بناؤ، نرم نرم مٹی جس میں کنکر نہ ہو، ترات ہو مٹی کے، اور اس کو سیکو، اور فرمایا اس کو توڑ دو۔ پیغمبر علیہ السلام کہنے لگے یا اللہ میں کیسے توڑ دوں، بڑی محنت مشقت کے بعد میں نے اس کو بنایا، اپنے ہاتھ سے کیسے توڑ دوں؟ کہا کہ تم میری مخلوق پر عیب لگاتے ہو۔ وہ کتا جس کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب او تصاویر، اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے جس گھر میں کتا یا تصویریں ہوں، تصویریں جاندار لگی ہوئی ہوں یا کتا گھر کے دہلیز کے اندر موجود ہو تو رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ اس کتے کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتے تم نے میرے مخلوق کو، کتے کو بد شکل کیسے کہا؟ گویا ایک ادنا مخلوق ایک کتے کے اندر ہم عیب نہیں لگا سکتے، ہم کسی انسان میں عیب کیسے لگا سکتے ہیں؟ آج کل تو عام ہو گیا اور بڑا مزہ بھی آتا ہے ان لوگوں کو، کھائے پیے بغیر مزہ آنا ایک لطیفہ ہے نا۔ ایک وکیل صاحب کو شرارت سوچی، انہوں نے مولانا سے کہا کہ ایسا روزہ بتائیے کھانے سے بھی نہیں ٹوٹے گا، پینے سے بھی نہیں ٹوٹے گا۔ بھئی ایسی کون سی چیز ہے کھائیں گے تو بھی روزہ نہیں ٹوٹے اور پیئیں گے تو بھی روزہ نہیں ٹوٹے؟ تو مولانا نے کہا کہ ٹھیک ہے، جوتے کھاتے جاؤ، غصہ آئے تو پیتے جاؤ، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ جوتے کھاتے جاؤ، غصہ آئے تو پیتے جاؤ، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ بالکل بھی عین نہیں، نہ کوئی چیز کھانے میں نہ پینے میں، بس غیبت کرنے میں بڑا مزہ آ گیا، تانے دینے میں بڑا مزہ آ گیا، عیب نکالنے میں بڑا مزہ آ گیا۔ قرآن نے کہا وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ۔ ہمدہ اور لمدہ کہا، عیب جوئی کرنے والے، غیبت کرنے والوں کے لیے بڑی خرابی ہے۔ کتنی بڑی خرابی ہے؟ دنیا کے اندر دکھنے والی مخلوقات میں جو سب سے بڑی مخلوق سمندر کے اندر ویل مچھلی ہے، وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ان لوگوں کے لیے بڑی خرابی ہے جو لوگوں میں عیب نکالتے ہیں، نقص نکالتے ہیں، منحوس کی شکل بتاتے ہیں۔ انسان اخلاق والا نصف آدھا تو اسی وقت ہوتا ہے جب دل کے اندر یہ سوچتا ہے برے تو کوئی بھی نہیں ہے، عمل برا ہے۔ جانور ذبح کیا، ذبح کرنے کے بعد معلوم ہوا کہیں سے گرنے سے، مارنے سے اس کے ران پہ نشان لگا ہوا ہے، کیا پورا جانور پھینک دیں گے یا اتنا حصہ کاٹ کے پھینک دیں گے؟ کبھی قصاب کے پاس جا کر گوشت لیتے ہوئے دکھتا ہے کہ کبھی ٹکڑا ایک دم لال ہو جاتا ہے زخم کی وجہ سے، مار لگنے کی وجہ سے، گر پڑنے کی وجہ سے، اتنا حصہ اس کا نکالا جاتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے حکم یہ دیا، نبی علیہ السلام نے حکم یہ دیا کہ اصلاح کی فکر کرے، اس عیب کو نکالنے کی فکر کرے، اس عیب کو دفع کرنے کی فکر کرنے کا حکم دیا، لیکن انسان کو نکالنے کا حکم نہیں دیا۔ کافر کے اندر بھی عیب ڈھونڈنے کی اجازت کیوں نہیں ہے معلوم نہیں ہے، وہ اپنے مسلک، اپنے مذہب، اپنے خاندان والوں کی وجہ سے اپنے اسلام کو چھپا کے رکھا ہوگا، اور اس کی پیشانی پر قیامت سے پہلے کی طرح اس کے پیشانی پہ کافارہ تو لکھا ہوا نہیں ہے کہ ہم فیصلہ کر دیں کہ یہ تو اچھا انسان نہیں ہے۔ ہاں باتوں سے معلوم ہو رہا کہ اچھا نہیں ہے، اس کی باتیں اچھی نہیں ہیں۔ وہ اچھا کیسے نہیں ہوتا؟ اس کو بھی جان ڈالنے والا اللہ، ہمیں بھی پیدا کرنے والا اللہ، ایک غیر کو برا نہیں کہہ سکتے تو ہم اپنے خاندان میں جو پڑی بیوہ عورتوں کو منحوس کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اپنے خاندان میں جنم دینے والی 4 5 عورتوں کو ہم منحوس کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ایک مرتبہ میرے پاس ایڈمیشن کے لیے داخلہ لینے کے لیے خاتون آئی، 5 بچیوں کو لے کر آئی ہیں، تو میں نے کہا کہ کتنے بچیوں کا ایڈمیشن ہے؟ تو یہ 5 بچیوں کا داخلہ لینا ہے، 5 بچیوں کا ایڈمیشن کرانا ہے۔ میں نے پوچھا کہ 5 لڑکیاں ان کے والد؟ فرمایا 5 لڑکیاں میرے ہی ہیں۔ میں نے فوراً برجستہ کہہ دیا کہ ماشاءاللہ مبارک، 5 گھر آپ جنت میں بنا دیے۔ بس یہ جملہ نکلنا تھا میرے زبان سے، وہ خاتون اتنا روئی اتنا روئی اتنا روئی کہ پھر میں ان کو دلاسا دیا، پھر جو بازو بیٹھے ہوئے تھے معلمات ان کو بھی سمجھا کہ بھئی معاملہ کیا ہے۔ اس کے بعد کہنے لگی کہ مولانا الحمدللہ 5 نہیں 6 گھر میں جنت میں بنا دی، یعنی چھوٹی بچی بھی اور ایک میں گھر میں چھوڑا ہے۔ میں نے روئے کیوں؟ رونے کی سبب کیا ہے؟
پہلی لڑکی سے لے کر آج تک میں اپنے خاندان میں تانے سنتے رہی لوگوں کے، لیکن جب آپ کی زبان سے میں نے یہ سنا کہ لڑکی کی وجہ سے جنت کے اندر مکان بن گیا تو رہا نہیں گیا، خوشی کے مارے آنسو نکلے، خوشی کے مارے آنسو نکلے۔ کسی کی لڑکی پہ اچھا لڑکی ہوئی، گویا کہ آپ نے اس کے اندر ایک عیب نکالا، جس کے بارے میں نبی نے کہا کہ وہ گھر جنت کا نمونہ، جس کے بارے میں نبی نے کہا اس لڑکی کا نکاح کیا تو وہ ماں باپ کے لیے جنت واجب، گویا عشرہ مبشرہ کو آپ نے خوشخبری دی جنت کی دنیا کے اندر، اور ایک وہ انسان جس کی لڑکیاں ہو اور اس کو ادب کی تعلیم دے کر کسی نے نکاح کیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی خوشخبری دی ہے کہ یہ جنتی ہے جو بیٹیاں نکاح کے بعد اپنے ماں باپ کو تحفے میں جنت دے کر چلے جا رہے ہیں، اس کو بھی ہم منوط کریں۔ ماہ سفر مقدس مہینہ جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے مکہ المکرمہ سے مدینے کی طرف ہجرت کی، لوگ تو نہیں، نبی علیہ السلام کو نکالا گیا مکہ المکرمہ سے کہ وہ دن کتنا بڑا خطرناک دن تھا، کتنا مرعوب دن تھا کہ نبی کو تکلیف دی گئی، نبی کو مکے سے نکلنے پر مجبور کیا گیا، نہیں۔ یا دوسرا رخ دیکھیں، اگر اس کے اندر آدھا گلاس پانی ہے تو پوچھیں گے بھئی کیا ہے، بولیں گے آدھا گلاس تو خالی ہے، خالی کو مت دیکھو، جو پانی ہے وہ آدھا گلاس پانی کو دیکھو۔ نبی علیہ السلام مکہ المکرمہ میں مصلحت خدا بندی اللہ نے حکم دیا کہ اب مدینہ چلے جائیں، راستے میں حالات پیش آنے لگے تو آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا، لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو اے میرے رفیق ابو بکر، بچانے والا تو پہلے سے ہے، یہ تو ابھی آئے ہیں۔ جدھر آپ چل رہے ہیں رحمتیں اس طرح بڑھ رہی ہیں۔ مدینے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا مقام مرتبہ دیا، نبی علیہ السلام کی آمد کی وجہ سے اسلام وہاں جانے کے بعد کیسے پھیل گیا، اور مدینے والوں کی محبت، انصار صحابہ کی محبت دنیا کے اندر اللہ نے کیسے مثال قائم کر کے بیان فرمایا، کونوا انصار اللہ نحن انصار اللہ۔ وہ مدینے والوں کی قربانی ہے جن لوگوں نے اپنی جائیدادوں کو الگ علیحدہ کر کے آنے والے مہاجرین کو اپنی جائیدادیں دی، اپنا مال و متا دے دیا، اپنے ساز و سامان آپ نے دے دیا۔ ہم امت مسلمہ محلے میں کوئی نیا مسلمان آئے تو ہم کیا دے رہے ہیں، اس کی ہم کیا نصرت کر رہے ہیں، گھر میں پڑے رشتہ داروں کے لیے ہم نصرت نہیں کر رہے ہیں، بے یار و مددگار مسلمانوں کے لیے ہم کیا نصرت کا سامان بنائیں گے، ہم تو اس کے اندر عیب نکالنے میں ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام کی 25 سالہ جوانی زندگی آپ نے 2 مرتبہ بیوہ ہو چکی ام المؤمنین خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ نے نکاح کر کے امت کو بتا دیا کبھی بیوہ منحوس نہیں ہو سکتی۔ اور ہندوستان کے اندر راجیو گاندھی کا قتل کر دیا گیا، اس سے پہلے صدیوں پہلے اس ملک کے اندر بھی یہ حال تھا، کسی شوہر کا انتقال ہوتا تو اس کی چتا کے ساتھ، اس کے جسم کے ساتھ اس کی بیوی کو زندہ جلا دیا جاتا، کتنا منحوس سمجھا جاتا ہے۔ شریعت اسلام ہی کا صدقہ ہے جو آج ہندوؤں کے اندر بھی رسم و رواج کو ختم کر دیا گیا۔ دوسری بات، لڑکیوں کے پیدا ہونے پر مرحوم سمجھنا اللہ کی طرف سے اس کے اوپر لعنت ہونی۔ خدا نے جس کو رحمت کہا، انسان کو کیا حق پہنچتا کہ اس کو کہے کہ یہ منحوس ہے۔ کبھی کبھی غصہ اپنے مالی اعتبار سے، باہر کے کام کاج کے اعتبار سے بھی گھر میں جا کر ہم اپنی بچیوں پہ نکالتے ہیں کہ بھئی اس کی وجہ سے میرے کو زیادہ محنت کرنا پڑ رہا، اس کی وجہ سے فلاں چیزوں کو جمع کرنا پڑ رہا، قرضہ کرنا پڑ رہا۔ سر اصل شریعت نے اس سے منع فرمایا ہے۔ بیٹے کی طرف دیکھیں گے تو بھی ثواب ہے، لیکن بیٹی کی طرف نظر کرم سے دیکھیں گے تو اور زیادہ ثواب ہے، کیونکہ اس کو نبی نے، اس کو خدا نے، اس کو جبرائیل نے رحمت کہا ہے۔ تیسری چیز، مہینوں کی طرف نسبت کر کے لوگ کہتے ہیں کہ فلاں مہینے میں نہیں کرنا، یہ فلاں تاریخ میں نہیں کرنا، فلاں دنوں میں نہیں کرنا۔ خدا را ان چیزوں کو بھی بند کر دیں۔ ہمیں کام دنیا کے اندر بہت سارا کرنا ہے، جو کام خطیب کا ہے وہ کام آپ کا بھی ہے کہ غیروں کے اندر اپنے اخلاق سے اسلامی تصور کو، اسلامی مزاج کو اجاگر کرنا ہے، وہ کام ہمارا بہت ہے۔ کب تک ہم مسلکی جھگڑوں میں لڑتے رہیں گے؟
آپسی اختلافات اگر لڑتے رہیں گے، ہم غیروں کو کب اسلام سے متاثر کریں گے؟ مسجدوں کا کب تعارف کرائیں گے؟ قرآن کا کب تعارف کرائیں گے؟ مدارس اور مکاتب خانقاہوں کا کب تعارف کرائیں گے؟ ہماری اسلامی تہواروں اور اسلامی مقامات مقدسہ کا کب تعارف ہم کرائیں گے؟ ایک وجہ یہی ہے مسلمان ترقی کے گامزن پہ نہیں ہے، اس لیے کہ اس کو اپنی خاندانی اور آپسی مسلکی جھگڑوں سے لڑنے کی فرصت نہیں ملی، اس لیے وہ آگے بھی نہیں سوچ رہا ہے، اس لیے وہ آگے بھی نہیں سوچ رہا ہے۔ چوتھی چیز کہ بلی راستہ کاٹ گئی، کوا پکار رہا ہے، فلاں فلاں چیزوں کے بعد ہمیں کام نہیں کرنا، شریعت نے اس کو سختی سے منع فرمایا۔ اور فال نکالنا، ہاں شریعت نے خوراک اندازی کرنے کی اجازت دی ہے، لیکن طریقہ کیا ہے؟ پیالے میں پانی ہو۔ آپ بولیں کہ فلاں کام فلاں جگہ جانا ہے، فلاں زمین خریدنا ہے، فلاں بھی زمین خریدنا ہے، یا فلاں مکان خریدنا ہے، فلاں مکان خریدنا ہے، یا دونوں پر سے حسنہ پوچھیں کس کو دوں؟ دونوں بھی اعتبار شخص ہیں، بھروسہ مند لوگ ہیں، تو دونوں کے نام پرچی میں لکھ دیں گے، ایسے گول بنا کر چٹھی پانی میں ڈال دیں گے، سورہ فاتحہ پڑھ لیں گے، یا سورہ یاسین پڑھنا آتا تو یاسین پڑھ لیں گے، یا سورہ فاتحہ پڑھ لیں گے۔ اس درمیان میں جس کا پہلا نام نکل گیا وہ کام آپ کے لیے مناسب ہے، اللہ کی طرف سے مشورہ ہے۔ ایسا نہیں کہ جس کا دوسرا نام نہیں نکلا وہ گنہگار ہے، خطاکار ہے۔ یہی تو نظریہ ہمارا غلط ہے کہ وہ آدھا گلاس خالی وہ نظر کیوں آ رہا ہے، وہ آدھے گلاس میں جو پانی ہے وہ نظر کیوں نہیں آ رہا ہے؟ اللہ کی طرف سے یہ اشارہ ہے، بس آپ کو یہ کام کرنا، اور لوگوں کے سامنے نہیں بولنا میں ایسا کرا تھا، فلاں کا نام آیا فلاں کا نہیں آیا، تو سامنے والا بولیں گا اچھا اللہ کو وہ منظور نہیں ہے۔ شریعت نے اس سے منع فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ آپ ہجرت کر کے فرماتے ہیں، اور اونٹ جہاں پہ آپ کا قصبہ سواری بیٹھ گئی وہیں پر اپنا قیام مسکن آپ بناتے ہیں۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے خوشی خوشی دوڑتے ہیں، ان کی خوشی کی کوئی امتحان نہیں، فوراً اپنے گھر کے اندر اپنے وسائل کا سامان رکھ دیتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ بالائی حصے میں رہیں، ہم تو نیچے رہیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، میں نیچے رہوں گا، اس لیے کہ لوگ ملنے کے لیے آئیں گے، اوپر چڑھیں گے تو آوازیں آتی رہیں گی، کیونکہ لکڑی کا مکان ہے۔ تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کی اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہو گئے، لیکن بے چین بے قرار تھے۔ اوپر جب بھی چڑھتے دبے پہنچ جاتے اور خاموشی کے ساتھ فارغ ہوتے، اس کے بعد بھی نیچے ہی اکثر بیشتر وقت گزارتے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا مٹکے سے پانی نیچے گر گیا، قریب تھا کہ وہ ٹپک کر نبی علیہ السلام پہ نیچے گرے۔ میاں بیوی دونوں بے چین بے قرار، دونوں کے درمیان ایک ہی لحاف اوڑھنے کے لیے بے چین بے قرار ہوں گے۔ فوراً اس لحاف کو نکالا، سردی کا موسم تھا، فوراً پانی پہ اس کو ڈال دیا، پانی کو پورا جذب کر دیا، دیکھا کہ پانی نیچے نہیں ٹپکا، اطمینان اور ٹھنڈی سانس لی۔ لیکن جب اللہ کے نبی علیہ السلام کو اس کا علم ہوا تو آپ نے رات بھر دونوں کونے میں بیٹھ کے وقت گزار لیے۔ نبی علیہ السلام کو علم ہوا تو آپ نے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر کہا ٹھیک ہے آپ نیچے رہیں، میں اوپر رہوں گا۔ یہ مہمان نوازی، یہ ادب، یہ احترام نبی علیہ السلام کی تعلیم کا، نبی علیہ السلام کے نام پر اور نبی علیہ السلام کے احکام کی یہ تعلیم ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا، خدا نے خود کہہ دیا المسلمون اخوہ، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ اس نبی نے خود فرما دیا المسلم ابو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ اس لیے عیب جوئی اور نقص نکالنے کے لیے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو پکڑنا اللہ کی رحمت کی چادر کو کھینچنے کے برابر ہے۔ اللہ نے اس کو تکبر کو بھی پسند نہیں فرمایا اور اس کو بھی نقص نکالنے کو پسند نہیں فرمایا۔ دعوت ہو رہی ہے اور آگے بولے ارے نہیں کہیں اس میں ڈش میں ذرا مرچی کم کرنا تھا فلاں کم، اب یہ بولتے رہیں گے بیچارہ مہینوں بھر سے انتظام کر رہا ہے اور آپ آگے بتا رہے کہ یہ اس میں یہ کمی ہے، اس میں یہ ایسا ہوا، اس میں ہاں تجربے کے لیے بولنا چاہیے کہ آئندہ اس کا اہتمام کرے، لیکن ہر کوئی آ کر اس طرح کہے گا تو میزبان کو تکلیف ہو جائے گی، تکلیف ہوگی۔ تو اس لیے کسی بھی مرحلے میں کسی بھی موقع پر ہاں 3
تین چیزیں کسی بھی مرحلے پر، کسی بھی موقع پر کسی کو نحوست کی نظر سے دیکھنے کی شریعت نے اجازت نہیں دی، اگرچہ وہ شراب پی رہا ہو، اگرچہ وہ نماز چھوڑا ہو، اگرچہ وہ گنہگار خطا کار ہو سکتا ہے، اسی آن اسی لمحہ وہ توبہ کر کے اللہ کا قریب مقرب بندہ بن جائے اور ہم پیچھے گنہگار ٹھہر جائیں اس پر الزام لگا کر۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا وہ واقعہ بھی تھا، ایک سیکنڈ میں وہ سب سے زیادہ گنہگار تھا، لیکن واپس جب سفر سے واپس آیا تو وہی سب سے زیادہ نیکوکار تھا، متقی تھا، پرہیزگار تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا، جو میں 2 مرتبہ اس سے پہلے واقعہ بتا چکا ہوں، اس لیے اشارہ کر رہا ہوں عنوان کے دائرے میں لا کر، اللہ سے پوچھا، اے اللہ اس کو آپ نے ابھی ابھی بتایا کہ سب سے زیادہ گنہگار، اور جب سفر سے واپس آ رہا ہے اپنے کام سے فارغ ہو کے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب سے زیادہ نیکوکار انسان ہے۔ ہاں موسیٰ، اس نے توبہ کی، مجھے توبہ بہت پسند ہے، اس نے 2 آنسو بہائے، اس لیے میں نے سارے گناہ اس کے معاف کر دیے، عمر بڑی ہونے کے بعد اس کے ذمہ کوئی گناہ نہیں، اللہ کے یہاں تو مقرر ہو۔ البتہ 3 چیزیں نحوست میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ذکر فرمائی ہے، وہ ایک ان کے گھر اتنا تنگ ہے کہ جس کے اندر بالکل روشنی نہیں آ رہی ہے، یا چوکٹ اتنا چھوٹا ہے کہ آپ کو بار بار سر جھکا کے جانا پڑ رہا ہے، تو انسان کی روزمرہ کی زندگی میں چونکہ گھر سر جھکا کر جانا اور باہر نکلنا، جس طرح ایک پیڑ پودے کے لیے دھوپ اور چھاؤں بارش ضروری ہے، انسان کی نشو و نما کے لیے بھی 4 چیزیں ضروری ہے۔ اس لیے اپنے بچوں کی تربیت میں اس کا بھی خیال رکھیں، صبح سے شام تک اسکول میں ہے اور رات میں آنے کے بعد ٹیوشن میں کمرے میں آپ گھسا دیے تو بچے کی تربیت کیسی ہوگی؟ کھیلنے کے لیے اس کے لیے وقت کہاں ملے گا؟ بہت سارے ایسی حکمت کی باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہمارے لیے، اولاد کے لیے، خاندان کے لیے، محلے کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ اور دوسری اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ عورت جس کے اندر نحوست کی علامت ہے، جو شرعی اعتبار سے اپنے شوہر کو خوش نہ رکھتی ہو، شرعی اعتبار سے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے دائرے میں رہ کر اگر شوہر کی اطاعت نہیں کرتی ہے تو اس کے اندر وہ خرابی ہے۔ اور تیسری خرابی اس سواری کے بارے میں جو جنگ کے میدان میں یا سفر کے اندر خرابی آ رہی ہو، اللہ کے نبی علیہ السلام نے سواری کو بدلنے کا حکم دے دیا ہے، اس کے علاوہ کہیں نحوست نہیں ہے۔ بس اللہ سے دعا کیجئے، ہر ایک کو جب بھی دیکھے پتہ نہیں کس کے جبینوں پر کتنے سجدوں کے نشان ہیں، پتہ نہیں کس کی آنکھوں پر کتنے قطروں جو تہجد میں یا رمضان میں یا دیگر معمولات میں بیٹھ کر اللہ کے سامنے کتنے مرتبہ رویا ہے، معلوم نہیں کس کے ہاتھ اللہ کے سامنے غریبوں کے لیے مدد کے لیے اٹھے تھے، معلوم نہیں کس کا جسم ضرورت مندوں کی خدمت میں لگا ہوا ہے۔ اس لیے ہر کس و ناکس کو، ہر مسلمان کو دیکھ کر دل میں یہ احترام پیدا کرے کہ بھئی یہ مسلمان ہے۔ اگر کوئی اسلام قبول کرنے والا ابھی ہمارے درمیان کو اسلام قبول کرتا ہے، اس کو ہم اپنے سینے سے لگاتے ہیں، گلے لگاتے ہیں کہ بھائی اسلام قبول کر لیا ہے، یہ ہمارا بھائی بن گیا ہے۔ ارے وہ جو بھائی پہلے بن چکا ہے، جو نمازوں کا اہتمام کرنے والا، کم سے کم رمضان کا بھی اہتمام کیا ہوگا، کہ عید کی نماز زندگی میں ایک ہی مرتبہ پڑھا ہوگا تو کہ اللہ اس کی نماز قبول نہیں کریں گے؟ جو نمازیں نہیں ہوئی وہ الگ ہے، لیکن جو دعا کیا اس نے، جو توبہ کی کہ اللہ اس کی قبول نہیں کریں گے، ہر ایک کو اس نظر سے دیکھیں تو ہر مسلمان اپنا بھائی، اور دیکھنے کے بعد دل کو سکون ملے گا، ایسے سکون ملے گا جس طرح کسی دوسرے ممالک میں کسی ہندوستانی کو دیکھ کر ہندوستانی دیکھ کر کہا بھائی بہت دن کے بعد اپنے ملک والے کو میں دیکھا، اپنے علاقے والے کو دیکھا، اپنا کھانا ملا ہے۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج تک قیامت تک ہم کو یہ پیغام دیا ہے، کسی مسلمان کو دیکھ کر کہو کہ یہ میرا بھائی ہے، انما المسلمون اخوہ، نبی نے کہا المسلم اخو المسلم، اس احترام سے دیکھیں گے تو محبت کی صفیں بڑھیں گی، اتحاد کی صفیں بڑھیں گی، نا اتفاقیاں دور ہو جائیں گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام امت مسلمہ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی سعادت نصیب فرماوے، آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آپ حضرات سے ادباً گزارش ہے کہ 5 وقت کی نماز فرض ہے، امت پر فرض عین ہے، ہر ایک کا نماز پڑھنا، موقع ہو تو مسجد میں، اگر موقع نہ ملے کہیں سفر میں ہو یا آفس میں ہو یا ضروری کام تھا جماعت میں حاضر نہ ہو سکیں تو بھی نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور جمعہ کا ہفتے میں 1 مرتبہ موقع ملتا ہے، اور ثواب زیادہ اس لیے بھی ہے کہ جمعہ کا دن ہے، اور ثواب زیادہ اس لیے بھی ہے کہ لوگ ایک ساتھ جمع ہو جاتے ہیں، جتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں ہر ایک کو اتنے نمازوں کا ثواب بھی ملتا ہے، اس لیے تعداد جتنی بڑھ جاتی ہے اتنا نماز کا ثواب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اضافہ فرماتے ہیں۔ کیونکہ جتنے جمع ہیں 1000 1500
تو گویا ان کے دو فرشتے بھی یہاں پر جمع ہیں جو کرامن کاتبین ہیں، دائیں بائیں نام اعمال نوٹ کرنے والے، اور وہ فرشتے بھی جمع ہیں جو جمعہ کے استقبال میں کھڑے ہوئے ہیں، ہمارا نام حاضری لے رہے ہیں باضابطہ۔ ہفتے میں ایک مرتبہ حاضری ہوتی ہے نمازوں میں، وہ تو 5 نمازوں کی حاضری لینے والے وہ فرشتے الگ ہیں جو فجر اور عصر کی نماز میں آتے ہیں۔ قرآن کریم میں بھی اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے، اور صبح شام فرشتوں کی جو اترنے کا وقت ہے وہ الگ ہے۔ جمعہ کے دن خطیب جب خطبہ شروع کرنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، بس فرشتے بھی خطبہ سننے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، تو وہ فرشتے بھی الگ ہیں۔ تو اس لیے جمعہ کا خاص اہتمام کرتے ہوئے وقت مقررہ پر حاضر ہوں تو انشاءاللہ وقت مقررہ پر نماز بھی ادا کی جائے گی، کیونکہ آپ حضرات کو بھی اپنی ملازمت، اپنے آفس اور اپنے اسکول جو کالج کے طلباء ہیں ان کے لیے بھی سہولت ہے۔ الحمدللہ بڑوں کے سرپرستی اور سائے میں 2-3 مسجدوں کے درمیان ہر 15 منٹ کا وقفہ بھی اسی لیے دیا گیا، کسی کی نماز چھوٹ جائے تو یہاں مل جائے گی، یہاں چھوٹ جائے گی تو وہاں مل جائیں گی۔ تو بہرحال وقت مقررہ پر آنے کا بھی اہتمام کرتے رہیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک حدیث جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمائی ہے عنوان کے تحت، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنے لیے جو چیز پسند کرتے ہو اپنے بھائیوں کے لیے بھی وہی چیز پسند کرنے کا حکم دیا۔ یہاں بھائیوں سے مراد سگے بھائی نہیں ہیں، بلکہ ہر وہ مسلمان جس نے کلمہ پڑھا ہو، ہر وہ مسلمان جو مسلمان کے گھر میں پیدائشی مسلمان ہو، ہر ایک کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے وہی چیز پسند کرنے کا حکم دیا جو چیز ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ اس لیے اس حدیث کو عمل کرنے کا حتی الامکان لوگ کوشش کرتے ہیں، لیکن نفس اور خیالات اور شیطان کے بہکاوے سے نہ جانے کب کیسی باتیں آ جاتی ہیں ذہن و گمان کے اندر۔ اور دوسری درخواست آپ حضرات کے سامنے یہ ہے کہ دین شریعت کو اللہ رب العزت نے آسان بنا کر پیش کیا۔ لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں جبر نہیں ہے، دین کے معاملے میں زبردستی نہیں ہے۔ اسی لیے ہم بھی لوگوں کے سامنے دین کو آسان بنا کر پیش کریں۔ مشکل بنا کر پیش کریں گے وہ دین پر چلنا اس کے لیے مشکل ہو جائے گا، تو دین پر چلنے کے وہ تیار نہیں ہوگا۔ میں دین پہ چلوں گا تو یہ کرنا پڑے گا، دین پہ چلوں گا تو یہ کرنا پڑے گا، دین پہ چلوں گا تو ایسے کرنے پڑیں گے، ایسے باتیں سننے پڑیں گی۔ اسی لیے ہر ایک کا ادب و احترام ہر ایک پر واجب ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیمات تو چونٹی کا بھی ادب و احترام کا حکم دیا۔ اسی لیے قرآن کریم میں سورہ نمل کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے نام ہی چونٹی کا رکھ دیا ہے، جو سلیمان علیہ السلام کے لشکر کے گزرنے کا ذکر اس کے اندر فرمایا گیا ہے۔ بہرحال جب چونٹی کا ادب و احترام ہے تو ایک مسلمان کا اور زیادہ ادب و احترام ہونا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھ۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا يا رب العالمين۔ رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم۔ هو الله الذي لا إله إلا هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ بلوغت کے بعد سے آج تک جو جو گناہ کی ہیں اے اللہ ان گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ نیک صالح زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، مومن صفات ہمارے اندر عطا فرما۔ اے اللہ ہر ایک مومن مسلمان بھائیوں سے ادب احترام اور محبت سے پیش آنے کی توفیق عطا فرما۔ لڑائی جھگڑے فتنے فسادات سے، ہم سب کی ہر بیماریوں سے، خطاؤں سے، برائیوں سے اے اللہ غیبت چغلی طعنے سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں ان سب کو شفا عطا فرما۔ اس ملک کے اندر جتنے بھی لوگ بیمار ہیں ان سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ صادقہ نصیب فرما۔ خصوصاً اے اللہ محمد عبدالحق، محمد سلطان، محمد افضل، محمد شریف، ریشمہ بیگم، محمد عبداللہ، نکہت پروین، محمد علی و انتظار الحق، ان سب کو صحت و عافیت عطا فرما۔ اے اللہ ان سب کو تندرستی عطا فرما۔ جو اور بھی مسجد میں بیٹھے ہیں ان کے گھروں میں، متعلقین میں، رشتہ دار میں
ہمارے جناب احمد صاحب، ان سب کو صحت نام بنام صحت اور عافیت تندرستی عطا فرما۔ اے اللہ شفا دینا لینا سب تیرے ہاتھ میں ہے۔ اے اللہ ہم تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، تجھ ہی سے مانگتے ہیں۔ اے اللہ ہمارے اس علاقے شہر حیدرآباد کو امن کا گہوارہ بنا، قتل و غارت گری سے حفاظت فرما، ایک دوسرے کی جان کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو مرحومین ہیں ان سب کی مغفرت فرما۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، سب کی مغفرت فرما، سب کے درجات کو بلند فرما، خصوصاً الحاج محمد شرف الدین صاحب کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، جعفر صاحب، زین العابدین، سلطان بیگ، عارف بیگ، نجیب صاحب، عظمہ خاتون، ہمارا سلطانہ، اے اللہ قاسم صاحب، غوث صاحب، اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما۔ اور بھی جتنے حضرات بیٹھے ہیں ان کے متعلقین، رشتہ دار، والدین میں سے کوئی نہ کوئی ایک یا والدین جو مرحوم ہیں ان سب کی مغفرت فرما، ان سب کے درجات کو بلند فرما۔ اے اللہ جو نکاح کے انتظار میں ان سب کے نکاح کو آسان فرما، جو قرض میں مبتلا ہیں ان کے قرض کے بوجھ کو آسان فرما، جو بچے پڑھ رہے ہیں ان کی فیس ادا نہیں ہو رہی ہے، اے اللہ ان کی فیس کا انتظام کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اسکول کے انتظامیہ کو ان کے لیے اے اللہ اسکالرشپ یا ڈسکاؤنٹ کا ہے معاملہ کرنے، ان کے ساتھ نرم اور عافیت کا معاملہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، مسلم ممالکوں کی حفاظت فرما، جن جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہو یا لکھا ہو یا ان کا ہم پر حق ہو ان سب کو اپنے جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ اس دعا کو اپنے فضل و کرم سے جناب آقا و مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل قبول و منظور فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔